بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کرام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے قرأت کا سلطان۔ اس سال ہم سیزن 3 کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پاکستان کے وہ انمول قرآنی موتی آپ کے سامنے لائے ہیں جنہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جن کی آواز اور جن کی قرأت سے ہم نہ صرف محظوظ ہوں گے بلکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میرے ساتھ گزشتہ سیزنز کی طرح اس دفعہ بھی 3 ججز موجود ہیں اور بڑے ہی نایاب ججز ہیں ہمارے۔ سب سے پہلے ہمارے پہلے جج جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب، آپ وائس پرنسپل منہاج انسٹیٹیوٹ آف قرأت و تحفیظ القرآن ہیں، آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں تجوید و قرأت میں اور استاذ المقامات الصوتیہ والموسیقیہ ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج قابل احترام پہلے سیزن میں ہمارے ساتھ تھے اور الحمدللہ سیزن 3 میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، آپ پرنسپل جامعہ صفا ہیں، صدر مدرس شعبہ تجوید و قرأت جامعہ اشرفیہ۔ ہمارے ساتھ تیسرے جج ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل ایمانی صاحب ہیں، جو کہ پرنسپل ہیں حسینیہ قرأت کالج اور آپ پی ایچ ڈی ہیں علوم و فنون قرأت میں۔ اسی طرح آپ کے پاس اجازت الاقراء والقراءت بروایت حفص عن عاصم ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام ججز کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، میں بتاتا چلوں کہ اس سیزن میں ہمارے پاس انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ میں 2 کنٹیسٹنٹ ہوں گے۔ ہر کنٹیسٹنٹ ابتدائی مرحلے میں 5-5 منٹ کی تلاوت کریں گے اور ہمارے ججز 3 مختلف زاویوں سے ججمنٹ کریں گے۔ ہمارے ججز وقف و ابتدا کے حوالے سے ججمنٹ کریں گے کہ کیا آیت کی ابتدا آخر، اس کا ترجمہ اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے کیا وہ مفہوم یا صحیح معنوں میں ادا کیا گیا، اس کا کوئی معنی بنتا ہے اس جملے کا یا نہیں۔ دوسرے ہمارے جج انشاءاللہ تجوید کے قواعد اور احکام کو دیکھیں گے کہ کیا قراءت میں جس تجوید اور احکام کا خیال رکھنا چاہیے اس کا خیال رکھا گیا۔ اور ہمارے آخری جج مقامات الصوتیہ کو دیکھیں گے کہ جن مقامات میں وہ جو 8-9 مقامات جن کے اندر کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، کیا ان مقامات کو صحیح طریقے سے ادا کیا گیا یا نہیں۔ انشاءاللہ ان تینوں سلسلوں میں ہمارے ججز ہمارے کنٹیسٹنٹ کو جج کریں گے۔ میرے پاس ہمارے سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں اس وقت جناب اسامہ احسان، آپ 23 سال کے ہیں، ڈسکا سے آپ تشریف لائے اور یونیورسٹی آف گجرات میں BBA کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے 48 تک کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللہ احسن. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق اللہ العظیم. احسنتم احسنتم. خداوند متعال فرماتا ہے کہ مثال لگاتے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی کا ایک ایسی پانی سے کہ جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے زمین پہ درخت اگے، یہ درخت پھلدار ہوئے اور اس کے بعد ہواؤں نے آ کے ان درختوں کو اکھاڑا، یہ خشک ہو گئے. یہ دنیا بھی ایسی ہے، اور مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زینت ہے، لیکن اعمال صالح آخرت کی زینت ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور جانتے ہیں اسامہ احسان کے بارے میں کہ کس طرح سے تلاوت رہی. میرا خیال ہے کہ ہم کاظمی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. اسامہ احسن، آپ کی ادائیگی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. یونیورسٹی لیول کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور یقیناً اس سطح کی جو مصروفیت ہوتی ہے اس میں علوم دینیہ کو بندہ کم ٹائم دیتا ہے، مگر پھر بھی آپ کی پریکٹس، آپ کی مشق بتا رہی ہے کہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں. اس میں ماشاءاللہ آپ نے جو آپ کا دورانیہ تھا 4 سے 5 منٹ، آپ نے 5 مقامات کو اچھا پڑھا ہے، جواب الجواب کے ساتھ پڑھا ہے. بیات آپ نے مجھے لگا کہ تھوڑا ادھورا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نہاون میں آپ نے جو ہے منتقل ہوئے، اس کو مکمل کیا. پھر حجاز جب آپ نے اس کا قرار پڑھا تو اس کا جو اس کے سیکنڈ جو ہوتا ہے حجاز قرار کے بعد حجاز کار پڑھ کے پھر آپ حجاز کرد میں منتقل ہوتے ہیں. جیسے آپ نے جو اٹھایا ہے وعوردو سے، یہاں آپ اگر پہلے کار پڑھ لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، پھر اس کا لنک بن جاتا ہے، وہ عجیب سا نہیں محسوس ہوتا. پھر مقام رست آپ نے پڑھا، اچھا پڑھا. سیکا کو صرف آپ نے اس کا قرار پڑھ کے فوراً بیات اینڈ پہ آپ اس کو آپ نے تلاوت کو ختم کر دیا. اگر ٹائم نہیں تھا تو سیکا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ پہلے بہت مقام پڑھ چکے تھے، تو وہ اس کو اسکپ کر دیتے تو بہتر تھا. اگر آپ نے شروع کر ہی لیا ہے تو اس کا پھر جواب دیں، کیونکہ وہ تقاضا کرتا ہے، قرآن آیات تقاضا کرتی ہیں کہ اب اس سر کو اور اس ادائیگی کو، اس سٹائل کو
مکمل کیا جائے. بہرحال آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. اچھا کاظم صاحب، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرار کار سے جانا تھا، وہ اگر آپ پڑھ دیں تھوڑا سا کہ کس طرح سے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اب یہاں سے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا. یہ لے پڑھ رہے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. جی کیفی صاحب، تجوید کے حوالے سے. ماشاءاللہ جی، اسامہ احسن صاحب نام کے مطابق آپ نے بہت احسن پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے. اس طرح کی جو مقابلہ جات میں شرکت ہے، اس کا مقصد صرف پوزیشن حاصل کرنا نہیں بلکہ سیکھنا ہے، اور خاص طور پہ نیوز کی وساطت سے یہ پوری امت کے لیے ایک جو نا تعلیم کے سلسلے کو گویا کہ بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ جتنے جو دوست نئے آئیں وہ مزید سیکھیں، تجوید کے اندر مزید بہتری، لہجات کے اندر مزید بہتری. تو اس حوالے سے میں کچھ باریکیاں عرض کروں گا. تو جیسے تعوذ پڑھا گیا اس کے اندر، تو ابتدائی طور پر من الشیطان الرجیم میں جو را پر شد کا ٹھہراؤ تھا وہ بہت کم تھا، اور وہی را کا شد کا ٹھہراؤ اور بسم اللہ کے اندر وہ بالکل صحیح تھا. بسم اللہ میں بالکل صحیح تھا الحمدللہ. تو اسی طرح میں نے اس چیز کو نوٹ کیا. اور اسی طریقے سے جب آپ آیت کو اختتام کرتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے تجوید کے اندر غنہ آنی، جیسے رحیم، یہ بند ہو گیا آواز، رحیم، یہ غنہ آنی اس کو کہتے ہیں. تو اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، یعنی ہونٹ بند کر کے میم کو تھوڑی ساؤنڈ استمرار رکھنا ہے. جی، یہ آخر اس تک کو صفت توسط کہتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی قدر آواز کا جاری رہنا. جی ٹھیک ہے جی. اور باقی مد متصل ہے، اس کی مقدار روایت حفظ کے مطابق منفصل اور متصل دونوں میں توسط ہے. اس میں طول سے بھی زیادہ مقدار ایک جگہ ہوئی ہے، اور باقی جگہوں پہ ماشاءاللہ صحیح تھی الحمدللہ. بیہی جو حرف مدہ ہوتا ہے، اس میں بعض جگہ پہ جیسے بیہی ہے تو اس میں تھوڑی سی مقدار الف مدہ سے زیادہ ہوئی ہے. اس پر کنٹرول رکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. موٹے حروف پر ہونٹ گول نہ ہوں، اور یہ جو الف مدہ کی مقدار بعض جگہ پہ اور بھی آئی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی نصیب فرمائے. یہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو آپ مزید جو نا پختہ کریں، اس کو صحیح سیکھیں. اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے. جی ماشاءاللہ. افضل ایمانی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی ماشاءاللہ ابتدائی مراحل ہے، جی. تو اتنے سخت آیات کا انتخاب کرنا یہ صحیح. تھوڑا سا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. جی لیکن بہرحال انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے کام لیا. ایک دو جگہ ہے جہاں پہ کہنا مناسب سمجھوں گا، جیسے انہوں نے فاختلط به پہ وقف کیا. صحیح. اگر آپ ترجمے کے حساب سے دیکھیں تو جیسے کہ آسمان سے پانی برسایا تو اس سے اختلاط ہوا. جی کیا ملایا گیا. اختلاط ہوا؟ ملاوٹ کس چیز کا ہوا؟ نبات الارض. جی یہ آپ کو فاختلط به پہ آپ نے وقف کیا، جبکہ نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الریاح یہاں تک مکمل یہاں جملہ تک بنتا ہے. مکمل آتے تو بہت خوبصورت ہوتا. صحیح. تو یہ ایک غلطی تھی. اور بعد میں جا کے نیچے آ کے آپ نے جو ہے وہ آخری جو آیت 48 میں جب پہلی مرتبہ آپ نے پڑھا تو اول مرہ کو آگے ملا دیا، جبکہ بعد میں آپ نے اس کی تصحیح کی دوبارہ جب آپ نے اس کو پڑھا تو اول مرہ کے اوپر آپ نے وقف کیا. یعنی بہتر یہی ہے کہ آپ اس پر وقف کریں، پھر بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اس طرح سے اس کو الگ الگ سے بیان کرتے بہت اچھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی. بہت خوب. ناظرین کرام،
چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کو سنیں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرات کا سلطان میں. ہمارے پاس ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب احمد عکاشہ, 25 سال ایج ہے, پشاور سے تشریف لائے, پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے, BS عربک کے, اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے 25 کی تلاوت کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ اللہ. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما شاء الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللہ اللہ اللہ. احسن احسن. ما شاء الله. طیب اللہ طیب اللہ. احسن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. احسن احسن. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. اللہ اللہ. احسنت. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله
احسن جزاک اللہ احسن. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. 4 منٹ اور 44 سیکنڈ میں اپنی تلاوت کو ختم کیا, اور قرآن کی جو آیات انہوں نے سلیکٹ کی اس میں سب سے پہلی آیت یہی تھی کہ بے شک تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم امیدوار ہو, امید رکھتے ہو اللہ سے ملاقات کو اور یوم آخرت پہ, اور تم بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ کا ذکر کرتے ہو. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب. جی کاظمی صاحب آپ کی طرف آئیں گے سب سے پہلے. میں متحیر ہوں ان کی آواز سبحان سن کر, ان کی ادا سن کر, ان کی پختگی دیکھ کر, اور ان کے لحن میں, مقامات میں, تلفظ میں, اور ہر چیز میں ماشاءاللہ پرفیکشن ہے. چونکہ میرا شعبہ مقامات کا ہے تو میں آپ نے بیات میں بھی مقام کرد کو ٹچ کیا, پھر نہاوند میں بھی کرد کو ٹچ کیا, تو کرد سے میرا بڑا لگاؤ ہے. تو آپ اگر اس کو اگلے راؤنڈز میں اگر آپ کو موقع ملے تو یہ لازمی اس میں حصہ بنائیں مقام کرد کو. ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ماشاءاللہ. جی کیفی صاحب. جی ماشاءاللہ جی بہت زبردست. احمد عکاشہ صاحب اللہ تعالیٰ مزید برکت نصیب فرمائے. کچھ باریکی کی طرح توجہ دلاؤں اس اعتبار سے کہ سیکھنے کے یہ ہمارا شعبہ ہے اور مزید آگے ترقی کریں. شین کی ادائیگی میں اس جو ہے نا تکلف میں جو ہونٹ نہ ہلیں, اور اسی طریقے سے بس اوقات یہ جو ہونٹ ہیں تھوڑا سا اس میں تبدیلی آتی, تو جس کو تجوید کے اندر کہا جاتا ہے تکلف نہ ہو, تو اس پر توجہ دیں گے. اسی طرح میم کے اندر جیسے لام, تو یہ ہونٹ اندر نہیں جانے چاہیے جی, نارمل جو ہے ہونٹوں کا تری والا ایسا, خشکی والا ایسا اس میں شامل نہ ہو. 1-2 جگہ ایسا ہوا, باقی بہت کمال سب حروف پر جی توجہ دی, لیکن ماشاءاللہ بہت بہت خوب. جی ایمانی صاحب. ماشاءاللہ احمد عکاشہ صاحب بہترین آیات کا انتخاب اور تلاوت کے لیے موزون آیات, جی اور وقف ابتدا کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ان کی بہت بہترین گرفت. صرف ایک جگہ پہ آ کے یہ البتہ کلن آپ اپنی کسی بھی تلاوت میں اس چیز کو خیال رکھیں, جب بھی کافر اور مومن کی بات ہو تو اس کو الگ الگ حصے میں رکھو. کافر کی بات کو الگ رکھو, مومن کی بات کو الگ رکھو. ابھی یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 25 میں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ, اللہ تعالیٰ غضب ہو گئے کافر پہ, ٹھیک ہے. لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا, یہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں بہت خوبصورت ہوتا. اور پھر وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اس کو الگ کرتے. بے شک آپ نے بعد میں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا, بہت خوبصورت ہے, اس کو ملا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے مومنوں کے لیے جنگ میں, اور اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے, یہ بنتا ہے. لیکن پیچھے سے آپ نے اس کو ملا دیا, کافر اور مومنین کی ان دونوں چیز کو. یہ جو ہے نا کوشش کریں کہ کفار کی بات ہو تو اس کو بالکل الگ رکھیں, مومنین کی بات ہو تو اس کو الگ اس میں رکھ لیں. بہت خوب, بہت باقی بہترین تھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ یوسف کی آتی ہے, اذ قال یوسف لأبیہ, إذ قال يوسف لأبيه, آپ ساتھ پڑھیں میرا خیال ہے, آپ استاد کے ساتھ پڑھ لیں جہاں پہ اٹھانا ہو. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ان کو ذہن میں نہیں ہے پھر آپ سلو ہو جاتے ہیں. آپ نے چلیں ایک آخری دفعہ ٹرائی کریں. إذ قال يوسف لأبيه اوپر ہی جانا ہے. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا اب یہاں سے اور اوپر جائیں. والشمس والقمر رأيتهم. اوپر ہے. لی ساجدین پہ آپ نے نیچے آنا. ہاں جی. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
بہت خوب انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کاظم صاحب آپ پورا کریں گے اس کو. نہیں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. نہیں آپ اپنے انداز سے پڑھ لیں, پوری آیت کر لیں. سانس کا سانس کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں مقام کا آواز کو اٹھانا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اللہ آخری مرتبہ دیکھ لیں. بسم اللہ. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اللہ اللہ احسان احسان احسان, بہت اچھا. جی ناظرین کرام چلتے ہیں انشاءاللہ ایک شارٹ بریک کی طرف, واپس آ کے نتائج کا اعلان کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرات کا سلطان میں. دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں, ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے کون سا قاری اگلے مرحلے پہ جاتا ہے. میرے پاس اس وقت نمبر دونوں کے موجود ہیں. اسامہ احسان ڈسکا سے یونیورسٹی آف گجرات کے BBA کے اسٹوڈنٹ, اور احمد اوکاشا پشاور سے یونیورسٹی آف پشاور کے BS عربک کے اسٹوڈنٹ. دونوں کی تلاوت آپ نے سنی, لیکن دیکھتے ہیں کہ ججز نے ان بچوں کو کیا نمبر دیے. میں سب سے پہلے چاہوں گا ہمارے ججز سے کہ اسامہ احسان کے نمبر تمام ججز ہمارے دکھائیں اسکرین کے اوپر کہ کتنے نمبر ملے ہیں. ماشاءاللہ تینوں ججز کی جانب سے 7 نمبر ملے, ٹوٹل 21 نمبر ہوئے ہمارے بیٹے اسامہ احسان کے. احمد اوکاشا کے نمبر بھی اگر ہمارے تینوں ججز دکھا دیں تجوید, مقامات اور وقف ابتدا کے حوالے سے, 9, 9 اور 8 یہ بنتے ہیں 26 نمبر. اسی کے ساتھ واضح ہوا کہ ہمارے بیٹے احمد اوکاشا پشاور سے انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. بہت بہت مبارک ہو ان کو, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح تیاری رکھیں گے. ان دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خداوند متعال اس روئے زمین پر انشاءاللہ عدل و انصاف کی حکومت کو برقرار کرے, ظالمین کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے, اور انشاءاللہ تمام ظالمین کو نیست و نابود کرے. جہاں بھی مظلومین ہیں ان سب کی مدد کرے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.